اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بات کرتے ہوئے پچھلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح زبیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پورے میدان میں پرزور مار دھاڑ شروع ہو گئی۔ مشرکین کا پرچہ مارکے کا مرکز ثقل تھا۔ بنو عبد الدار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد یکے بعد دیگرے پرچم سنبھالا، لیکن سب کے سب مارے گئے۔ سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچم اٹھایا اور کہتے ہوئے آگے بڑھا، پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ خون سے رنگی ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ اس شخص پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کندھے کو کاٹتی اور جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی، یہاں تک کہ پھیپھڑا دکھائی دینے لگا۔ اس کے بعد ابو سعد بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تیر چلایا اور وہ ٹھیک اس کے گلے پر لگا، جس سے اس کی زبان باہر نکل آئی۔ اچھا، اس قسم میں تھوڑی سی اس طرح کی گرافک بہت ڈسکرپشنز ہیں، تو اگر کسی کو کوئی سینسٹیو ہے تو وہ نہ سنے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے بعد ابو سعد بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تیر چلایا اور وہ ٹھیک اس کے گلے پر لگا، جس سے اس کی زبان باہر نکل آئی اور وہ اسی وقت مر گیا۔ لیکن بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ ابو سعد نے باہر نکل کر دعوت مبارزت دی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کا ایک وار کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سعد کو مار لیا۔ اس کے بعد مصعب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، لیکن اسے عاصم بن ثابت بن ابی افلاح رضی اللہ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اس پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ٹوٹ پڑے اور لڑ بھر کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر ان دونوں کے بھائی جلاس بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ نے نیزہ مار کر ختم کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ عاصم بن ثابت بن ابی افلاح رضی اللہ عنہ نے تیر مار کر ختم کیا۔ یہ ایک ہی گھر کے 6 افراد ہیں، یعنی سب کے سب ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن عبد الدار کے بیٹے یا پوتے تھے، جو مشرکین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے۔ اس کے بعد قبیلہ بنی عبد الدار کے ایک اور شخص ارطا بن شرجیل نے پرچم سنبھالا، لیکن اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد شریح بن قارز نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے قزمان نے قتل کر دیا۔ قزمان منافق تھا اور اسلام کی بجائے قبائلی حمیت کے جوش میں مسلمانوں کی ہمراہ لڑنے آیا تھا۔ شرح کے بعد ابو زید عمرو بن عبد مناف عبدری نے جھنڈا سنبھالا، مگر اسے بھی قزمان نے ٹھکانے لگا دیا۔ پھر شلجیل بن ہاشم عبدری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا، مگر وہ بھی قزمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ بنو عبد الدار کے 10 افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جھنڈا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے۔ اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچا جو جھنڈا اٹھاتا، لیکن اس موقع پر ان کے حبشی غلام نے، جس کا نام ثواب تھا، لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور ایسی بہادری اور پرمردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاؤں سے بھی بازی لے گیا۔ یعنی یہ شخص مسلسل لڑتا رہا، یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ یکے بعد دیگرے کاٹ دیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے نہ دیا، بلکہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کی مدد سے کھڑا کیے رکھا، یہاں تک کہ جان سے مار ڈالا گیا، اور اس وقت بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، اب تو میں نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ اس غلام ثواب کے قتل کے بعد جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اٹھانے والا باقی نہ بچا، اس لیے وہ گرا ہی رہا۔ ایک طرف مشرکین کا جھنڈا مارکے کا مرکز ثقل تھا، تو دوسری طرف میدان کے بقیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ شرک و کفر کے لشکر پر اس سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑ رہے تھے جس کے سامنے کوئی بن ٹھہر نہیں پاتا۔ مسلمان اس موقع پر امت امت کہہ رہے تھے، اور اس جنگ میں یہی ان کا شعار تھا۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سرخ پٹی باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کی حق کی ادائیگی کا عزم مصمم کیے پیش کرنے کی، اور لڑتے ہوئے دور تک جا گھسے۔ وہ جس کسی مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے۔ انہوں نے مشرکین کی صفوں کی صفیں الٹا دی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ دی، تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا، اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ابو دجانہ سے پہلے تلوار مانگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ دی،
اور انہیں دے دی، اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنے سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی۔ اس پر انسان نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے، میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار چلاؤں گا۔ اس کے بعد انہیں جو بھی مشرک مل جاتا اسے قتل کر دیتے۔ ادھر مشرکین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخم کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے، اور واقعتاً ٹکر ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا۔ پہلے مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار چلائی، لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرک کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے بعد ابو دجانہ نے تلوار چلائی اور مشرک کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ صفوں پر صفیں دھرم بھرم کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ کرچی عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے، چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لے لیا، لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکار مچائی اور پتہ چلا کہ عورت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بٹا نہ لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں۔ یہ عورت ہند بن عتبہ تھی۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا، انہوں نے ہند بن عتبہ کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی۔ میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بپھرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے اور بے نظیر مار دھار کے ساتھ کلب لشکر کی طرف بڑھے اور چلے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے سے بڑے بڑے سر بہادر اس طرح بکھر جاتے تھے جیسے تیز آندھی میں پتے اڑ رہے ہوں۔ انہوں نے مشرکین کے علمبرداروں کی تباہی میں نمایاں رول ادا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جان بازوں اور بہادروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا، لیکن صد حیف کہ اسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہو گئی، مگر انہیں بہادروں کی طرح رو لڑ کر شہید نہیں کیا گیا بلکہ مزدوروں کی طرح چھپ چھپا کر بے خبری کے عالم میں مارا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا۔ ہمیں ان کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ وحشی نے یہ بتایا کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا اور ان کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ جب قریش جنگ احد پر روانہ ہونے لگے تو جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس کی پیشکش کے نتیجے میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، نشانہ کم ہی چکتا تھا۔ جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگا۔ میری نگاہیں ان کی تلاش میں تھی۔ بالآخر میں نے انہیں لوگوں کے ہجوم میں دیکھ لیا۔ وہ خاکستری خون کی طرف معلوم ہو رہے تھے، لوگوں کو درہم بھرم کرتے جا رہے تھے، ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی۔ واللہ میں بھی ان کے قتل کے ارادے سے تیار ہی ہو رہا تھا اور ایک درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اتنے میں صبح بن عبد العزیٰ مجھ سے آگے بڑھ کے ان کے پاس جا پہنچا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسے لڑکاتے ہوئے کہا او شرمگاہ کی چمڑی کاٹنے والی کے بیٹے یہ لے، اور ساتھ ہی اس زور کی تلوار ماری کہ گویا اس کا سر تھا ہی نہیں۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ تولا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا۔ نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے۔ میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا، مجھے ان کے سوا کسی اور سے سروکار نہ تھا۔ میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ مسلمانوں کی بالادستی کے بارے میں، اس جنگ میں جو مسلمانوں کی بالادستی ہوئی، اور اس کے علاوہ تیر اندازوں کی خوفناک غلطی جو تیر انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر متعین کیے تھے، ان کی جو خوفناک غلطی تھی اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے اگلی دفعہ۔ ابھی غزوہ احد کا قصہ جو ہے وہ کافی رہتا ہے، اگلی دفعہ اس پہ مزید بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب